بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب پنجم حقوق العباد وہ سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے حقوق العباد، اساتذہ کرام کے حقوق، معاون عملہ کے حقوق، زوجین کے حقوق، اولاد اور بیوہ کے حقوق۔ تو ٹوٹل 5 چیزیں اس سبق میں پڑھیں گے، اس میں سے 3 چیزیں آج کے لیکچر میں پڑھیں گے، باقی 2 لوگوں کے حقوق انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب کا صفحہ نمبر 85 آپ 85 جو ہے وہ اوپن کر لیں۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد، 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں بنیادی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق جس میں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، حرام سے بچنا، حلال کو جو ہے وہ اپنانا، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں ہیں۔ اگر اس میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، جس میں وراثت کا حق ہو سکتا ہے، ادب و احترام کا حق ہو سکتا ہے، دیگر جو حقوق ہیں جو ہے وہ تکلیف سے بچانا ہو سکتا ہے، تو ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور بندوں کے حقوق میں اگر کمی ہو گئی تو اس کی معافی کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے، جس میں وعدہ خلافی ہو سکتا ہے، امانت میں خیانت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے اس کا تعلق اس متاثر شخص کے ساتھ ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر اگر وہ کہہ لیں کہ جزا سزا کا مطالبہ کرے گا تو اللہ یہ بندہ پکڑا جائے گا جس نے ناانصافی کی ہوگی۔ لہٰذا حقوق العباد پر پابندی کرنا، اس کو ادا کرنا، اس کے بارے میں اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نے پڑھ لی حقوق کی 2 قسمیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تو سب سے پہلی چیز جو سبق میں ہے اساتذہ کرام کے حقوق۔ اساتذہ کرام یاد رکھیں یہ روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے استاذ کو۔ اسی طرح انسان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ کون ہے؟ استاذ ہے۔ اور یہ اتنا کہہ لیں کہ مہذب اور اتنا اعلیٰ پیشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذ کی طرف اپنی نسبت کی ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے نہیں فرمایا میں تاجر بنا کر بھیجا گیا، میں سیاستدان بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے ایک اہم شعبہ چنا جس کی نسبت اپنی طرف کی، وہ کیا ہے کہ میں انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کی طرف کہہ لیں کہ اس منصب کی طرف نسبت کی ہے تو نہایت یہ اہم منصب ہے اور نہایت اہم مقام ہے۔ تو ہمیں استاذ کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے استاذ کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 86 وہ دیکھیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ استاذ کا احترام کیا جائے، اس کا ادب لازمی ہے۔ تو کوشش کریں استاذ کے ہاتھ میں اگر بیگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کلاس روم تک وہ لے کے جائیں۔ اگر چھٹی کا ٹائم ہے تو کلاس روم سے آپ وہ بیگ اٹھائیں اور پرنسپل آفس تک یا جہاں تک انہوں نے جانا ہے استاذ کا سامان خود اٹھائیں۔ حتیٰ کہ اگر موقع ملے تو ان کے جوتے بھی سیدھے کریں۔ یاد رکھیں وہ اسٹوڈنٹس، وہ طالب علم جو استاذ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں کامیاب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوران سبق بات نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ استاذ آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کو پڑھا رہا ہو اور آپ جو ہے آپس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو، تو یہ نہایت جو ہے وہ نا اخلاقی حرکت ہے، یعنی کہ غیر اخلاقی حرکت ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ استاذ کا دفاع کرنا، اگر کوئی بچہ استاذ کے خلاف بات کر رہا ہے تو دوسرے بچے کو اس کے ساتھ ملوث نہیں ہونا چاہیے، ہاں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، بلکہ استاذ کا دفاع کرنا چاہیے کہ بھائی تم غلطی پر ہو، اگر تمہیں سبق نہیں سمجھ آئی تو تم جا کر پوچھ سکتے ہو، اگر امتحان میں تمہارے نمبر کم آئے تو اپنی غلطی پر غور کرو، نہ کہ استاذ کی برائی کرو۔ ٹھیک ہے، تو استاذ کا دفاع کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اس کے بعد استاذ کے عیب چھپانا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، استاذ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، ممکن ہے اس کو زیادہ غصہ آ سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کے عیب کو چھپانا چاہیے، نہ کہ پورے کالج سکول میں اس کو نشر کرنا۔ یہ طلبہ میں برائی جو ہے وہ اکثر پائی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد استاذ کے اچھے اوصاف بیان کرنا، اگر آپ سے کوئی استاذ کے بارے میں رائے لے تو ان کے بارے میں اچھی رائے دینا،
یہ نہ ہو کہ جب تک استاذ کلاس میں موجود ہوں تو منہ پر ان کی تعریف کرنا اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرنا یہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب عمل ہے اور منافقانہ عمل ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک استاذ کلاس میں اس کی تعریف کرنا اور جیسے ہی استاذ گئے تو ان کی جو ہے وہ برائی بیان کرنا، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد پھر استاذ کی موجودگی میں جواب نہ دینا. یہ سارے حقوق ہم نے پڑھ لی ہیں. یعنی کہ اگر کسی شخص نے سوال کیا چاہے وہ باہر سے آئے یا کلاس میں کسی طالب علم نے سوال کیا تو اس سے پہلے کہ استاذ جواب دے آپ کو بولنا نہیں چاہیے. کچھ طالب علم ہوتے ہیں وہ استاذ سے پہلے بول دیتے ہیں جی اس کا جواب یہ ہے، وہ سوال استاذ سے کیا گیا. تو استاذ جب تک نہ کہے کہ آپ اس کا جواب دیں یا کوئی بھی جواب دے تب تک بولنے کی اجازت نہیں ہے. استاذ جواب دے گا یہی احترام ہے. اور اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا. بسا اوقات استاذ جو ہے وہ بھلائی کے لیے ایک طالب علم کو ڈانٹ دیتے ہیں. اس کو کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، اس کو ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے طالب علم سے کہ وہ اس کو بلا وجہ ڈانٹ رہا ہے. اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اسے ڈانٹ رہا ہے تو اس ڈانٹ کو برداشت کر لینا چاہیے. اگر امتحان میں نمبر اس نے استاذ نے کاٹے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے نمبر کٹے کیوں ہیں. اس غلطی کو دیکھنا چاہیے، اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ استاذ سے بحث کرنا، ان سے الجھ جانا اور بعد میں ان کی برائی بیان کرنا. اس سے بچنا چاہیے. تو بچوں استاذ کا درجہ، مقام حدیث کی روشنی میں اور پھر ان کے حقوق جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں بیان کر دیے. اب دوسرا جو کہہ لیں کہ شخص ہے جس کے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے وہ ہے معاون عملہ. معاون عملہ ہوتے کون ہیں؟ ذمہ داری مکمل کروانے میں مددگار افراد جو ہوتے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں ہماری ذمہ داری، ہمارے کام کو پورا کرنے میں، وہ کون ہوتے ہیں؟ معاون عملہ کہلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے ہیں، اسلامی ہدایات کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو کہ انسانی حقوق پر سب سے پہلا چارٹر ہے، آپ نے اس میں بھی بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن قبل، بلکہ کچھ لمحات قبل اس کی تاکید کی تھی، اے میری امت، اے میرے صحابہ، یا میرے بعد اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا اور اپنی نماز کا خیال کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم مقامات پر کن کے بارے میں فرمایا؟ معاون عملہ کے بارے میں، ماتحت افراد کے بارے میں، ورکرز کے بارے میں، نوکر چاکر اور غلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. یاد رکھو تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور یہ سوال کیا جائے گا جو تمہارے ماتحت افراد تھے، آیا کہ تم نے ان کے لیے جو ذمہ داری ادا کی ہے، کیا تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے؟ یہ تم میں سے ہر ایک شخص کے بارے میں، ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، باس ہے تو ورکرز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طرح حاکم ہے تو اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی تمہارے خدمت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو درجات رکھی یہ نظام کو چلانے کے لیے رکھے کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ اوپر والے درجے میں، بعض نیچے والے درجے میں. اگر ساری برابر والے درجے میں ہوتے تو یہ دنیا کا نظام ایک دم سے ہی رک جاتا. سارے باس ہوتے، سارے پرنسپل ہوتے، کوئی بھی ٹیچر نہیں ہوتا، کوئی پرنسپل جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی ملازم نہیں ہوتا، کوئی ورکر نہیں ہوتا، سب نے ہی ایکول برابر درجے پر ہونا تھا تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اگر سب کے پاس کروڑوں روپے ہوتے تو جوتا کوئی نہیں بناتا، کپڑے کوئی نہیں سلائی کرتا. تو یہ اللہ نے نظام چلانے کے لیے کسی کا طبقہ، کسی کا جو ہے وہ کام نچلے لیول پر رکھا ہے، کسی کا کام جو ہے وہ اوپر والے لیول پر رکھا ہے. تو گویا کہ تمہارے بھائی تمہارے خدمت گزار ہیں، لہٰذا جو تم خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ. یہ نہ ہو کہ تم ایسے پھٹے پرانے کپڑے اترے ہوئے انہیں دے دو جو کہ ان کو اچھے ہی نہ لگے، بلکہ اپنے معیار کے مطابق جو تم نے پہنے وہی ان کے معیار کے مطابق ان کو خرید کر دو. یہ تمہارا فرض ہے، تمہارے لیے لازم ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہم نے معاون عملہ ہوتا کیا ہے اس کی تعریف پڑھ لی ہے، اسلامی ہدایات کیا ہے وہ پڑھنی ہے.
اب ہم ان کے حقوق پڑھتے ہیں۔ معاون عملہ کے بارے میں جو حقوق ہیں، نمبر 1، انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیں 87، ٹھیک ہے، تو 87 پہ آپ کے سامنے یہ بلیٹس میں حقوق بیان کیے گئے۔ انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، ان کی مالی خدمت کی جائے، جب بھی وقت آئے وقتاً فوقتاً ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور ان کی حقارت نہیں کرنی چاہیے، ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، دل آزاری نہ کرنا، اگر کام کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ان کی دل آزاری نہ کی جائے، یہ نہ ہو کہ بات بات پہ انہیں سناتے رہنا، اور وہ اس ڈر سے سنتا ہے کہ میرے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے، میری جاب کا مسئلہ ہے، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے بچوں کی روزی کا مسئلہ بن جائے گا، تو اس لیے وہ بھی اس چیز کو برداشت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جو بے عزتی کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بے جا سزا نہ دینا۔ ہمیں آج کل کتنی وائرل ویڈیوز ملتی ہیں کہ مالک جو ہوتا ہے، جو جاگیردار ہوتا ہے، وہ کام کرنے والے نوکر چاکر کو جو ہے وہ پیٹ رہا ہوتا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کبھی عمل سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اختیار دیا تو اس کا غلط استعمال مت کریں۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ تو دن ہے، آج ہم نے تمہارے حق میں یہ دن لکھ دیے ہیں، کل یہی دن اس کے حق میں ہوں گے، ممکن ہے کل کو وہ امیر ہو جائے، تم غریب ہو جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد تہواروں کے مواقع پر اضافی تنخواہ دینا، تو یہ نہ ہو کہ ہر وقت ناپ تول کر کے ایک ایک منٹ کا حساب کر کے پوری تنخواہ بنانا، بلکہ 100 200 1000 500 ایکسٹرا دے دینا جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اور جب تہواروں کا موقع آئے، عید کا موقع آئے، یا کہہ لیں کہ 14 اگست کا موقع آئے، یا کوئی بھی تہوار جب آتا ہے، اس ٹائم پہ انہیں ایکسٹرا پے کرنا تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس خوشی میں شریک کر سکیں۔ تو یہ ہے حقوق معاون عملہ کے۔ اس کے بعد تیسرا جو حقوق بیان کیے گئے وہ زوجین کے حقوق ہیں۔ زوجین سے مراد کیا ہے؟ زوجین سے مراد شوہر اور بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، زوج کہتے ہیں شوہر کو، دونوں کا لفظ جوڑ دیں تو وہ زوجین بنتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ دونوں کو حقوق ادا کرنے کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ شوہر کو کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اور بیوی کو کہا گیا کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے۔ تو سب سے پہلے شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ اطاعت اور فرما برداری، کہ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور اس کے بعد پھر اس کی غیر موجودگی میں اپنے وجود کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اور اس کے گھر کی مال و متاع کی حفاظت کرے، اور اس کے مال و متاع کو ضائع نہ کرے۔ اس کے بعد اگر سجدہ کا حکم ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی اطاعت اتنی لازمی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہوتا جسے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد شوہر کی اطاعت میں جنت کا داخلہ ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھے جو سال بعد آتے ہیں، وہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس مرضی دروازے میں سے جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، کیوں؟ اس نے نمازیں مکمل کی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور شوہر کی اطاعت کی ہے۔ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ وفادار رہے، اور اس کے لیے ہر معاملے میں وفاداری ثابت کرے، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ حساب کرنا شروع کر دے۔ تو یہ تھے شوہر کے حقوق۔ اب بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں اسلام میں۔ مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اور اسی طرح دل جوئی کرنا، ان کے یعنی کہ دل خوش کرنے کے لیے ان کی دل جوئی کرتے رہنا، محبت کا اظہار کرنا، ان کی تعریف و تحسین کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھا، جب اس کی تعریف کی جائے، اس کی خوبصورتی بیان کی جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو اپنی بیوی کی تعریف کرنا اور اس کی تحسین کرنا گویا کہ یہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح نظر انداز نہ کرنا، اس کی رائے کا احترام کرنا۔ اگر 4 رشتہ داروں میں بیٹھ کے اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے اپنی اولاد کے لیے تو اس کی رائے کا احترام کرنا، اس کے فیصلے کو بھی سننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر بس یہ کہے کہ سارے فیصلے میرے اختیار میں ہیں، میں جو چاہوں کروں، جہاں پہ اولاد کا رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سارے فیصلے میرے ہوں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کی رائے کو بھی سنا جائے، اپنی رائے بھی رکھی جائے۔
دونوں میں سے جو اچھی رائے ہو، جو اچھا فیصلہ ہو وہ کر دینا چاہیے، وہ بھی خوش ہو جائے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو تم سب کی نسبت میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے 3 طرح کے حقوق پڑھے، 3 لوگوں کے: اساتذہ کے حقوق، معاون عملہ کے حقوق، زوجین کے حقوق۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اولاد کے اور بیوہ کے حقوق پڑھیں گے۔ یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، تو اگلے لیکچر کو سن کر آپ اس سبق کو اچھے سے مکمل سبق جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔